بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں بچوں کے لیے ایک سوغات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں دو بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک بخار اور دوسرا بچوں کا کمزور ہونا، سوکھا مثان۔ بچہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو۔ آپ ہیں بخار کے لیے کہ جو موسمی بخار ہیں اور غیر موسمی بخار انتڑی کی وجہ سے یا کسی اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہے بخار، تو آپ انصاری سے عطیس، الف تے یہ سین عطیس، یہ اصلی والی ہو، 1 تولہ اور 1 تولہ ہی یہ جو ہمارے ہاں چینی ہوتی ہے دانہ دار، لیکن آپ اچھی طرح تلاش کر کے عطیس سے خالص ہو، 1 تولہ دونوں، عطیس بھی اور چینی بھی۔ آپ انہیں گرائنڈر کر لیں، کھل کے اندر باریک کر لیں، کسی طرح اس کا پاؤڈر اور سفو بنا لیں، اور یہ آپ نے چوتھائی ماشا یعنی ماشے کا بھیجا ہوا چوتھا حصہ، بچہ اگر بڑا ہے تو آدھا حصہ یعنی چٹکی، تھوڑی سی مقدار میں، کے گاؤ زباں چمچ میں 1 چمچ لے لے اور اس میں یہ گول کے بچے کو پلا دیں۔ تو جس بخار کے لیے آپ بے شمار پیسہ لٹا چکے ہو، انشاءاللہ العزیز عطیس اور چینی، یہ چینی ڈالنے کی وجہ سے مزیدار بھی ہو جائے گا، لیکن اس کا پاؤڈر بڑا باریک اور سفوف بہت ہی باریک بنائیں، تو انشاءاللہ العزیز بچے کا بخار وہ اتر جائے گا۔ اور یہ عطیس بڑوں کے بخاروں کے لیے بہت اچھی چیز ہے، بلڈ پریشر میں بھی کام آتی ہے، لیکن عطیس کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے سوکھا مثان، بچوں کا کمزور ہونا۔ بعض بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے ہیں، اور ان کی تشخیص کے لیے بعض اوقات تو لوگ اتنا روپیہ پیسہ بہا دیتے ہیں، لیکن کتنے معالج ہیں، بلکہ عام سے آدمی، بوڑھے آدمی کتنے اور بوڑھی عورتیں کتنی ہیں پاکستان میں جو بچوں کے سوکھا مثان کا علاج کرتے ہیں، اور بچہ جب دنوں کے اندر موٹا تازہ ہو جاتا ہے، گبرو بن جاتا ہے۔ اس میں صرف تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے جو آدمی محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، اس نے تو اپنی فیس لینی ہی لینی ہے۔ تو آپ اگر معالج ہو تو زیادہ مقدار میں، اگر کوئی آدمی اپنے علاج نہیں کروا سکتا اور ان کے بچے کمزور ہیں، بچی ہے یا بچہ ہے کمزور ہیں،
تو آپ جوان بکرے کی کلیجی جگر، لیکن بکرا کمزور نہ ہو، خصوصاً قربانی کے ایام میں جو لوگ عقیقہ کرتے ہیں یا شادی میں استعمال کرتے ہیں، جوان بکرا صحت مند بکرا ہوتا ہے۔ یہ بکری نہیں بلکہ بکرا، اس کا قیمہ جگر آپ ایک پاؤ لے لیں اور ایک پاؤ کی اس کا قیمہ بنا لیں جگر کا، اور اس میں چونے کا پانی، لائم واٹر، 1.5 کلو پانی کے اندر 10 گرام چونا، وہ چونا جو پان میں ڈال کے کھایا جاتا ہے، آپ 24 گھنٹوں کے لیے اسے پانی کے اندر چونے کو ڈال کے رکھ لیں، دن میں 2-3 دفعہ ہلاتے رہیں۔ لیکن جب اس چونے کے پانی کو آپ نے چھاننا ہے، پننا ہے، فلٹر کرنا ہے، تو اس وقت آپ ہلائیں گے نہیں، بلکہ آہستہ سے لائم واٹر، چونے کا پانی آپ 1 کلو حاصل کر لیں۔ وہ جو جگر اور کلیجی بکرے کی آپ نے 1 پاؤ کا قیمہ بنایا تھا، اس کو کڑھائی میں، دیگچی میں، کسی برتن میں ڈال کے، اور یہ 1 کلو لائم واٹر، چونے کا پانی ڈال کے پکانا شروع کر دے دھیمی آنچ پہ۔ آگ بڑھ کی مدھم سی ہو، ہلکی سی ہو، اور آپ بڑی ہی توجہ کے ساتھ آپ یہ کام کرو گے تاکہ یہ جل نہ جائے۔ تو دھیمی آگ پہ جب یہ لائم واٹر اور جگر یہ خشک ہونا شروع ہو جائیں گے، جب آپ خشکی کے قریب آ جائیں تو سوڈا منٹ ہر آدمی کو پتا ہے کہ میڈیکل کی دکان سے آپ کو مل جائے گا 2 تولہ۔ اس کو باریک پاؤڈر کو جو ہے اس میں ڈال کے اتار لیں۔ اگر کچھ نمی سی باقی بچ گئی ہے تو آپ دھوپ میں رکھ کے اسے خشک کر لیں۔ تو جو بچے کمزور ہیں، پتلے دبلے ہیں، سوکھا مسان، دکل اطفال، کتنے ہی ہوشیار معالج ایسے ہیں، یہ بکرے کے قیمے کو لائم واٹر کے ساتھ بنا کر مختلف شکلوں کے اندر، اور بچوں کے اسپیشلسٹ وہ بنے ہیں، ہزاروں نے لاکھوں روپیہ تک وہ لے لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس ہیں یہ پاؤڈر جو آپ نے دھوپ کے اندر رکھ کے خشک کیا ہوا ہے، محفوظ بوتل کے اندر ڈال کے رکھ لیں۔ تو 1 ماشا دن میں جا، صبح، دوپہر، شام، کمزور بچوں کو کسی بھی چیز کے ساتھ، پانی کے ساتھ، کسی عرق کے ساتھ، عرق گاؤ زبان کے ساتھ، عرق گلاب کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس چیز سے جو یہ دوائی موافق آ رہی ہے، تو اس چیز سے آپ دینا شروع کر دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہیں، چند ہفتوں کے اندر آپ کا بیٹا ایسا تر و تازہ ہوگا، ایسا موٹا ہو، ایسا گبرو بن جائے گا، ایسا صحت مند بن جائے گا کہ آپ اسے دیکھ کے خوش ہوں گے۔ تو یہ سستی سی اور بڑی ہی کارآمد چیزیں ہیں۔ بخاروں کے لیے عطیس اور چینی کا استعمال، اور کمزوری کے لیے جوان بکرے، صحت مند بکرے کا قیمہ لائم واٹر کے ساتھ بنا لیں۔ انشاءاللہ العزیز ہیں، آپ کے بچوں کی جو بیماریاں لاکھوں روپیہ سے نہیں جاتی ہیں، وہ گھر کے اندر یہ بنائے ہوئے فارمولے سے چلی جائیں گی۔ پھر ان میں کسی قسم کا نقصان بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، صدقہ جاریہ سمجھ کے اسے شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔
حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔